اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، رب العالمین کے لیے، کہ جس نے ہمیں یہ توفیق خیر عطا فرمائی۔ الحمدللہ تھرو دس ولایت ٹی وی چینل، الحمدللہ ذکر اہل بیت کا سلسلہ، مکتب تشیع کی ترویج کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کی بھرپور سپورٹ سے اس کا بہت بہت شکریہ۔ پروردگار عالم آپ کو بے انتہا اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، کہ جو وسیلہ نجات ہیں، جو وسیلہ رحمت پروردگار ہیں، اور یہ رحمتوں کا خاص مہینہ، اور جس میں ہم پروردگار عالم کی خاص ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی جو ہے مہمانی کا شرف، جسے کہتے ہیں، ہر صاحب ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز میں دعا، جو 2 رمضان المبارک کی جو دعا ہے اس کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور آگے بتاتی چلوں گے انشاءاللہ، جیسا کہ طے ہوا تھا۔ سسٹر تسنیم عابدی صاحبہ نے ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک کمٹمنٹ کیا کہ انشاءاللہ ایوری سنڈے شی ول بی ہیئر، اور لاسٹ ٹائم جو موضوع گفتگو رہا اس موضوع کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، اور ان کو ویلکم کروں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے میں دعا دوسری رمضان کی پیش کروں گی۔ السلام علیکم تسنیم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، تمہیں بھی رمضان مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کو رمضان مبارک کی بہت ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مبارک کرے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے سارے اعمال قبول فرمائے، انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے گناہ پروردگار عالم تمام کے تمام بخش دیے، اور جب تمام اعمال قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آئی تھنک ماہ مبارک رمضان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پروردگار عالم جو ہے ہمارے، اگر فقط ناظرین، اگر یہ ماہ مبارک اتنا زیادہ قیمتی ہے، اتنا زیادہ قیمتی ہے، یعنی اس کی ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، پورا کا پورا مہینہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر فقط اس مہینے میں ہی ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، اور اس مہینے میں اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو واقعی عید کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، واقعتاً، حقیقتاً عید کا دن ہوگا، کہ ہم ایک کامیاب انسان بن کر اس مہینے سے جو ہے ایگزٹ آؤٹ ہوں گے، ماہ شوال میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ کے اعمال قبول فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وہ دعا جو کہ آج کے دن سے منسوب ہے، اس سے انشاءاللہ ابتدائے پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک۔ اے اللہ، مجھ کو اس میں، یعنی اس مہینے میں، اپنی خوشنودی اور رضامندی کے قریب کر دے۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک، اور اس میں اپنی ناراضگی سے دور کر دے اور بچائے رکھ، ونقماتک، اور اپنے غضب سے بچائے رکھ، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور مجھے توفیق دے اس مہینے میں کہ میں تیری آیات کی قراءت، تلاوت کر سکوں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں۔ برحمتک، چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت ہی مکمل، برحمتک یا ارحم الراحمین، یعنی اگر اس دعا کا واقعی اس پہ غور کیا جائے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی سے قریب ہو گئے
اور اس کے غضب سے ہمیں جو ہے وہ پناہ مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عرش کے سائے میں، سائے رحمت میں لے لیا. تو بس اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی فلاح نہیں ہے، اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ناظرین، انشاءاللہ جو گفتگو کا سلسلہ لاسٹ ٹائم جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور جہاں تک جس نے تک آج پہنچا سکے گفتگو کو. تسنیم آنٹی کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی دعا کے حوالے سے، کچھ دعا کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور میں چاہوں گی کہ تسنیم آنٹی تھوڑا سا مختصراً آپ اگر پچھلے پروگرام کو تھوڑا سا آپ ریپ اپ کہہ لیں یا اس کو پیش کر بالکل. سکیں کہ تاکہ ہاں، ہم نے پچھلی مرتبہ، کیونکہ یہ جو عنوان ہے یہ بہت زیادہ وقت طلب ہے، اور لیکن یہ کیونکہ رمضان بھی آ گیا ہے تو اب اس کی افادیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے، بے اور شک اللہ کرے کہ ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ لوگوں تک، ہماری بات ان کے دلوں تک پہنچے، اور سب سے بڑھ کے ہم پر، خود پر ان الفاظ کا اثر ہو. تو ہم نے دعا پہ بات کی تھی اور دعا کے مفہوم بتائے تھے کہ دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں، کہ التجا کرنا، منت سماجت کرنا، جس کو کہتے ہیں سپلیکیشن، یعنی کسی کے آگے اپنی درخواست رکھنا. تو دعا کے بارے میں بتایا تھا. پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ نماز بھی ایک دعا ہی کی صورت ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے قرآن کی اس صورت کا ذکر کیا ہے جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے. بے شک ام بے شک سورہ الحمد کو ام الکتاب کہتے ہیں. اب مجھے تو ہر چیز کے اندر جب رحمت و شفقت کو ڈھونڈنے چلوں تو ماں زیادہ نظر آتی ہے. کہ بتائیے، کتاب کی جو ماں ہے وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر تمام رحمتوں کا اور اس کا ذکر ہے، اور دعا مانگی گئی ہے. تو ماں کیونکہ خود بے شک مجسم دعا ہوتی ہے نا، تو ماں کیونکہ دعا ہوتی ہے، اور اسی لیے سورہ، مجھے جو لگتا ہے، میرا اپنا ذاتی وہ ہوتا ہے کہ سورہ حمد جو ہے اسے اسی لیے ام الکتاب ممکن ہے کہا جاتا ہو. بہرحال، تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کے اندر ہم نے بتایا تھا انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم ائمہ طاہرین کی دعاؤں کی بات کر رہے تھے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ صحیفہ الویہ جو ہے، حضرت علی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، اس میں سے بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں یا ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. یہ تقریباً 161-62 دعاؤں پر مشتمل یہ ذخیرہ ہے، اور اس ذخیرے میں خالی وہ دعائیں نہیں ہیں کہ جو مشہور ان کی دعائیں کمیل ہے یا دیگر اور دعائیں، دعائیں استشیر ہے، بلکہ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں مولا کائنات کے حوالے سے جو ہر مہینے کی ہیں یا ہر دن کی ہیں. تو یہ دعائیں جو ہیں ان کو بھی پڑھ کر، یعنی مختصر بھی ہیں اور طویل بھی ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں. تو اصل بات مختصر اور تفصیل سے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ میں ایک بات اکثر یہ کہتی ہوں اور سمجھتی ہوں اپنے بھی حوالے سے اور لوگوں کی نفسیات کے حوالے سے بھی، کہ یہ دعائیں کیونکہ سب عربی میں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ دعاؤں کا تمام ذخیرہ عربی میں ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے، ہم اس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ دیں. اگر ایک مرتبہ زندگی میں کبھی ترجمہ پڑھ لیا ہوتا ہے تو بار بار جب عربی پڑھتے ہیں نا، تو ہم ان الفاظ کو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، اور اس کے جیسا ایسا لگتا ہے کہ وہ دل پر اثر کر رہے ہیں. کیونکہ بغیر معنی سمجھے ہوئے، جیسے قرآن جو ہے یقیناً ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے معنی، مفہوم، وہ آیت کیوں نازل ہوئی، اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح دعائیں ہیں کہ دعاؤں کے اندر عموماً ہوا یہی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی خصوصاً جو دعائیں ہیں، جس کے لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ کلام الامام امام الکلام، تو کیا بات واقعی ہے، میں بے شک، سبحان اللہ، بے شک بے شک. کہ کلام کو اگر دیکھو نا تو اس کلام میں امام جو درس توحید دیتے نظر آتے ہیں، وہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں. یعنی اگر ہم خود کرنا چاہیں، ہم خود وہ الفاظ چننا چاہیں، منتخب کرنا چاہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ خالی انہی نے ہم کو
خدا تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بنے، وہ وسیلہ نہیں بنے، بلکہ یہ بھی سلیقہ سکھایا کہ اللہ سے اگر مخاطب ہوا جائے تو وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو دعا ظاہر سی بات ہے. ایک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک صلی اللہ حدیث یاد آئی جس کے بعد میں اپنے گفتگو کو آگے پڑھاؤں گی کہ دعا جو ہے نا، خدا غافل اور سہل نگاہ انگار جو ہوتا ہے نا، اس کی دعا نہیں قبول فرماتا. یعنی خالی عادتاً ہاتھ اٹھائے دعا کی، یا یہ سوچ لیا کہ ہمارا کام دعا کرنا ہے اور آرام سے بیٹھ گئے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا، دعا کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کام کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کی جدوجہد بھی جاری رکھنا چاہیے، اس کے انجام، اس کے بہتر نتیجے کے لیے اللہ سے پھر دعا مانگنا چاہیے. تو یہ یقیناً دعا جو ہے وہ جیسے نماز جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح دعا جو ہے وہ بھی ابدیت کی معراج ہوتی ہے، بندگی کی معراج ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، بتایا سبحان اللہ، بے شک بے شک کیونکہ بے شک. انسان ایک جو شخص دنیا کی جب ہاتھ نعمتیں پھیلا پائی، دیا، جب ہاتھ پھیلا دیا بس بالکل خود کو ختم کر ایک دیا. بالکل خود کو ختم انانیت کر ختم دیا، ہو گیا. بالکل انانیت بالکل. ختم ہو جاتی ہے، سپردگی کا یہ وہ ہوتا ہے. تو اب یہ کیونکہ یہ زمانہ ہے، یہ دن ہے، ہم دعا کی بات کر رہے ہیں. پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ نا، عموماً جو روشن خیال، نام نہاد روشن خیال میں ان کو کہتی ہوں، اس لیے کہ اس میں روشنی مجھے کم نظر آتی ہے. روشنی حقائق میں ہوتی ہے، حقائق کے مس بے کرنے شک میں نہیں بے شک ہوتی. بے تو بے شک. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ سائنس کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، اس میں کیا دعا اور کیا توحید اور کیا درس معرفت یا مذہب کیا. مگر استغفر اللہ. یہ سارے وہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، جو خود کسی مقام پر ذرا کم پہنچ پاتے ہیں، وہ دوسروں کے علم سے مروب ہو کر ایسی بات کرتے ہیں کہ سائنس کے اگر علوم کو. اب میں بتاؤں کہ وہ شخص جو خود ایک سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا سرجن تھا، اور اس کا یہ عالم تھا، وہ فرینچ تھا ایک شخص، اس کا نام تھا الیکسس کارل. اور یہ وہ شخص تھا جس کے 2 کام ایسے ہیں جو آج تک میڈیکل سائنس جو ہے نا، وہ یعنی اس کے شکر گزار ہے یا مرہون منت ہے اس کے ان 2 کاموں کی. اور یقیناً یہ آپ کا تو شعبہ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے کیا کام کیا تھا. ایک تو اس نے یہ جو رگیں ہوتی ہیں، آرٹریز، اس کی پیوند کاری کا کام کیا تھا، رگوں کو اس نے جوڑا تھا. اور یہ جو ٹاکے لگنے کا یہ انداز ہے نا موجودہ، یہ اس نے ایجاد کیا تھا. دوسرا ایک اس کا بہت بڑا کام تھا الیکسس کارل کا، وہ یہ تھا کہ اس نے ایک چوزا تھا، مرغی کا بچہ، اس کے جسم سے، اس کے بدن سے دل نکالا، زندہ دل، اور اس کو اپنی لیبارٹری میں رکھا، اور وہ 30-35 سال تک زندہ رہا. تو یہ وہ شخص تھا جس کی میں حوالہ دے رہی ہوں. یعنی کوئی دینی شخص نہیں، کیونکہ دینی نام سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مذہب کی باتیں کر رہے ہیں، دعا کی باتیں کر رہے ہیں. وہ شخص، اور اس شخص نے کیا کیا، اس کو نوبل پرائز اسی پہ ملا تھا. بلکہ یہ جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے نا آرگنز کا، یہ اسی پر اس کو نوبل پرائز ان باتوں پہ ملا تھا. اس نے ایک کتاب لکھی، دعا، اور اس نے ایک انجمن بنائی. اس کا، اور وہ تھا تو فرینچ، لیکن وہ یہاں پہ بھی آیا، اور کولمبیا یونیورسٹی میں بھی اس کو اعزازی ڈگری ملی، اور اس کے کام ایسے تھے اس کے. تو دیکھیں، وہ ایک سرجن، ایک ڈاکٹر، ایک طبیب، اس نے جب مریضوں کا مشاہدہ کیا، جائزہ لیا، ان سے رابطہ کیا، تو کمال کی بات یہ ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ کچھ مریض ایسے تھے جنہیں ان کے طبیبوں نے جواب دے دیا تھا. اس میں مذہب اور ملت کی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کرسچینٹی کے حوالے سے بھی کچھ یعنی اس کے حوالے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یعنی انسان جو ہے نا، وہ روحانی طور پر کسی نہ کسی سے طلب کرنا چاہتا ہے، اور اس میں کبھی کبھی اس کی ول پاور جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتی ہے. دعا ول پاور کو مضبوط کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک انجمن بنائی، اور وہ انجمن جو تھی، وہ اس کا نام لارڈ رکھا. اور لارڈ کی وہ انجمن جو تھی، وہ دعا پر ہی بیس کرتی تھی.
یعنی اس کا کام ہی یہ تھا کہ مریضوں کو لایا جائے جو دعا پہ یقین رکھتے ہیں اور پھر دیکھا جائے کہ وہ شفا یاب ہوتے ہیں یا نہیں. اور اس کا ایک خوبصورت جملہ میں بتاؤں کہ اس نے کہا اس نے اور دیگر وہ لوگ جو لارڈ کے اس سے وابستہ ہیں انہوں نے کہا ہوا یہ کہ پہلے لوگ آتے تھے اپنے عقیدے کے حوالے سے اور اب لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے. ان کے اندر وہ جو ایک جذبہ تھا مانگنے کا وہ کم ہو گیا, اسی وجہ سے شفا بھی کم ہو گئی. اور اس حوالے سے مجھے یہ خیال آیا کہ امام رضا علیہ السلام کے روضے پر ہم نے خود دیکھا ایک رجسٹر ہوتے ہیں جس پر یہ لکھا ہوتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے شفا پائی, فلاں شخص جو ہے اس کی بینائی نہیں تھی بینائی آئی. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک عقیدہ دعا پہ تھا. اب وہ موجودہ زمانے میں وہ عقیدہ ختم ہو گیا ہے. اس عقیدے کے ختم ہونے سے کیا ہوا ہے؟ اسی فرینچ کا ذکر کروں گی, اسی سرجن کا, اس نے کہا اس دعا کے عقیدے کے ختم ہونے سے سب سے بری بات یہ ہوئی ہے کہ قوم جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہو رہی ہے. وہ روحانی طور پر نہ اب زوال کا شکار ہو رہی ہے اور نہ جسمانی طور پر اسے شفا مل پا رہی ہے اور نہ روحانی طور پر جیسی شفا ملنا چاہیے. تو یہ یقیناً یہ دنیا کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی اگر کسی اپنے علم میں معراج تک پہنچنے لگتے ہیں نا, معراج تک پہنچتے ہیں تو وہ خدا کا اور اس سے وابستہ صفات جو ہے اس کا اعتراف اپنے انداز میں کرتے ہیں, ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو اب ہم امیر المومنین علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو امیر المومنین کی ہم دعائے کمیل پر کی بات کر رہے تھے. ہم نے شروع کی تھی صرف, اور یقیناً وقت کی کمی ہوتی ہے تو بات پوری نہیں ہو پائی تھی. وہ دعائے کمیل جو انہوں نے اپنے ایک صحابی کمیل ابن زیاد کو کہی تھی, اور خاص بات یہ ہے کہ اس دعا کو دعائے خضر بھی کہا جاتا ہے. اور دعائے کمیل کے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اتنی طویل دعا ہے کہ جس کے لیے مولا نے تو تاکید جو کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ میرے اس دعا کے پڑھنے والے اگر بالکل ہی انہیں فرصت نہیں ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں, تب بھی یہ دعا جو ہے یہ اثر رکھتی ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم ایسی دعاؤں کو گاہے بگاہے اکثر پڑھتے رہیں, خصوصاً شب جمعہ کو اگر ہم اس کا اہتمام کریں اور اسے پڑھیں, اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں, اور خصوصاً دعا کا آغاز اور دعا کا اختتام ہم دیکھیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ ہمیں امیر المومنین کس طرح سکھاتے ہیں کہ اللہ سے مخاطب ہونے کے لیے آغاز کا کیا طریقہ ہے, انجام کا کیا ہے. درمیان میں تو ہماری حاجتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک طریقہ کار ہے نا وہ میرے دل کو بڑا لگا, اور میں نے یہ واقعی میں سوچا کہ امیر المومنین ہی اس تمام باتیں کر سکتے ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم, اور سب سے بڑھ کے میں یہ ایک بات بیچ میں کاٹ کے مجھے کہنا پڑ رہی ہے کہ جب میں صحیفہ الویہ کی بات کر رہی ہوں تو مجھے امیر المومنین کے وہ 25 سال یاد آ رہے ہیں. امیر المومنین کے وہ 25 سال جو خاموشی سے گزرے تھے, وہ خاموشی نہیں تھی بلکہ اس خاموشی میں وہ تحریری کام کر رہے تھے. یہ جو دعائیں ہیں نا, یہ دعائیں, یہ نہج البلاغہ کے خطبات, یہ مناجات امیر المومنین, یہ سارے اس زمانے کی ہیں. یعنی امیر المومنین اس سے پہلے جو تمام کام انجام دیتے تھے اپنی تلوار سے, اپنی شجاعت سے, وہ تمام کام اب وہ دعا کی صورت میں انجام دے رہے تھے. اور یقیناً وہ دعائیں جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہیں کہ امام جو تھے اب وہ واقعی میں مظہر عشق الہی کس کا, یعنی کیا ثبوت تھے اور کس طرح بتاتے تھے. تو بہرحال میں اس کے آغاز کے بارے میں بات کروں گی کہ دعائے کمیل کا آغاز کس طرح ہوتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد دعا کا آغاز میں ہو رہا ہے کہ اے سب پہلوں سے پہلے, یعنی اول سے اول, اے سب پہلوں سے پہلے, اے سب آخروں سے آخر.
یعنی جب یہ وقت کا بتا دیا نا، جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. انسان تو بے سب شک سے زیادہ یہ بات سوچ لے، انسان کتنا مجبور ہے، وہ سب کچھ ہے، وقت پہ اختیار نہیں ہے. تو اور اللہ جو ہے اس کے لیے ہم کوئی وقت کا تعین ہی نہیں کر سکتے. جب اسے مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں جتنے پہلے گزر گئے ان سب پہلوں سے پہلے، اور جتنے آخر میں آئیں گے ان سب آخروں سے آخر. بلکہ اس کے لیے تو کوئی ختم ہونے کی وہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اور دنیا کی بات ہے. تو میرے وہ گناہ معاف کر دے جو برائیوں سے محفوظ رکھنے والی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں. تو شروع میں انہی نے جو کہا ہے کہ تیری رحمت میں وسعت ہے، اور پروردگار ہمیں تیری رحمت کے واسطے سے ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، میری وہ ان برائیوں کو معاف کر دے کہ جو پناہ گاہوں کو مسمار کرتے ہیں. یہ پناہ گاہیں کیا ہیں؟ یہ پناہ گاہیں جو ہیں یہ دعا، یہ دعا اور دعا کی یعنی جو قبولیت دعا ہے، دعا کے مستجاب ہونے کی جو منزل ہے، اور وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو تیرے عذاب نازل ہونے کی وجہ ہے. تو کیا خوبصورت یہ دعا ہے، دعاؤں کا یہ انداز ہے ان کا. اور دعائے کمیل کا میں اختتام پہ اگر بات کروں تو امام کہتے ہیں کہ میری امید کو منقطع مت کر، اے اللہ میری امید کو منقطع مت کر، اور جو جن و انس میرے دشمن ہیں، یعنی جو انسانوں اور جنوں میں جو میرے دشمن ہیں، مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھنا. اے وہ ذات کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور جس یا کا من ذکر اسمہ ہی دوا، شفا ہے، بے جس کا شک نام ہی کا دوا، ذکر جس ہو کا شفا. ذکر ہی شفا ہے، اور جس کی کیا بات ہے، اطاعت ہی. سبحان اللہ. اور اس کی کیا اطاعت ہے؟ اگر اس کی اطاعت کر لی سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان، دنیا کی بے پرواہ نہیں شک بے کرتا. شک بے ورنہ شک. انسان دنیا کی پرواہ کرتا ہے نا تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. جب دنیا کی پرواہ کرنا علی ابن ابی طالب کے ماننے والے اگر یہ کریں کہ دعا، یعنی اس دعا کو پڑھیں، اس کے الفاظ دیکھیں اور دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، دنیا ان کے پیچھے آئے گی، دنیا خود آئے گی. جیسے امیر المومنین کے پیچھے آئی، 25 سال خاموش رہے، لیکن اس کے بعد آ کر پھر یہی تقاضا کہ آپ آئیے آپ. اور ان 25 بے سالوں شک میں بھی جو کچھ کام کر سکتے تھے، جو ان کے علم تھا، ان کا اصل میں ان کا کام تھا علم تقسیم کرنا، وہ کر رہے تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس طریقے کی سے ان کی دعا ہے کہ میرا تو سامان دفاع ہی میرے پاس، یا سامان ہتھیار ہی میری گریہ اوزاری ہے، میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے شایان و شان ہو. وہ سلوک نہ کر کہ جس کا میں سزاوار ہوں. یعنی وفعل اللہ ما انت اہلہ، بالکل بے شک. یعنی اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اس کے عدل کے آگے آگے چلتی ہے. اگر وہ عدل سے کام لینے لگے نا تو امیر المومنین نے یہ ہمیں سمجھایا کہ ہم جب دست دعا دراز کریں تو یہ سوچ کر مانگیں کہ کس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اور ہم دعا کی مانگنے والے کی کیفیت کیا ہے. بالکل بے تو شک بے شک. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کے جو خطبہ اس کا ایک حصہ جو آپ نے کہا نا، طاعتہ غنن، کہ اس کی اطاعت جو ہے وہ غنی کر دیتی ہے. یعنی انسان غنی ہونے کے لیے سہارے ڈھونڈتا ہے اور وسیلے ڈھونڈتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی ایک چیز جو اس کے 110% قابو میں ہے، اللہ کی اطاعت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے قابو میں ہے. انسان کہیں بھی اللہ کا مطیع ہو سکتا ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، صرف سوائے ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے، کہ وما توفیقی الا باللہ، بغیر پروردگار عالم کے توفیق بھی نہیں مل سکتی. تو لہٰذا وطاعت غنن اس کے حوالے سے مولا کائنات اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب اہل تقویٰ کی صفات کو بیان فرماتے ہیں مولا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب اللہ کی، اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ جنہوں نے جب اللہ کی عظمت کو پہچانا تو دنیا ان کے سامنے حقیر ہو گئی.
یعنی جب واہ واہ اللہ کی عظمت کو کوئی پہچانے گا, کتنا خوبصورت مولا کا جملہ ہے, مطلب انسان واہ واہ قربان جائے مولا کائنات کے کہ ایک ایک جملہ جو آپ نے کہا نا کہ بس یہ مولا کائنات ہی جو ان کی معرفت ہے اس کے ذریعے معرفت یہ زبان علی سے یہ الفاظ جو ہے صادر ہو سکتے ہیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ معرفت الہی کے اندر ڈوبا ہوا ہے, عشق الہی کے اندر ڈوبا واہ ہوا ہے, واہ اور ہمیں سلیقہ بندگی گویا مولا کائنات سکھا رہے ہیں اپنی دعاؤں میں, اپنے خطبات واہ میں. واہ لوگ سوال کرتے تھے اور جواب مولا کی جانب سے ایسا آتا تھا, اور صاحب یعنی کرامت و معجزہ آپ جو بھی کہہ لیجئے کہ مولا کے جو خطبات ہوتے ہیں کہ جو بغیر الف کا خطبہ مولا کا, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ مولا نے کہا کہ مجھے آپ 1 مہینے کا ٹائم دے دیں, 2 دن کا ٹائم دے دیں. یہاں بالکل پہ بالکل سوال ہی نے سوال کیا, اور آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں آج انگلش لینگویج والوں کو, دوسری لینگویجز کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن انگلش والوں کو اے کا چیلنج, اردو والوں کو الف کا چیلنج دے دیا جائے کہ خطبہ 1 مہینے بالکل میں ہی تیار کر دیں. یا 1 بغیر مہینے میں نقطے کیا, کا 1 سال میں, بغیر نقطے کا 1 مہینے میں 1 سال میں تیار کر دیں. میں اس وقت یہاں پہ اس چیلنج کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کوئی ایسا 1 سال میں بھی نہیں کر سکتا جو مولا دیکھو کائنات نے فی البدی. جی. اور جی سب سے بڑھ کر کہ وہ جو کلام پھر بعد میں دیا نا, وہ علمیت اور یعنی جس کو کہتے ہیں دانشوری کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے. ہم تم اگر بے کچھ شک, لکھ کر بھی دے دیں, اگر ہم تم یا ایگزیکٹلی, کوئی بھی, تو اس کے اندر کچھ حقانیت تھوڑی ہوگی, الٹے سیدھے جملے ہوں گے, الٹی سیدھی باتیں ہوں گی. جو ہمارا دماغ اور جتنا علم ہے اس حساب سے امام نے اس قسم کے چیلنجز کو قبول کیا. اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کے بعد ہم اگر رجوع کریں, یعنی اللہ کی کتاب کے بعد اگر ان وارث قرآن کی طرف رجوع کریں نا, تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی میں پروردگار نے انہیں اپنے پاس سے علم دیا تھا. یہی علم وجہ ہے, لدنی, بالکل بے شک, علم لدنی فرام, تھا. بالکل 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 ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور قرآن کریم ہاں میں کئی جگہ اس بات کا پروردگار عالم نے اظہار کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں, کچھ کبھی راسخون علم فی العلم کہا, کبھی کچھ کہہ کے مخاطب کیا, بار بار بتایا کہ کچھ ایسے عالم ہیں دنیا میں, ایسے صاحبان معرفت ہیں, ایسے صاحبان عصمت ہیں, ایسے بزرگی ہے, کچھ ایسے بالکل. لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے علم جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ عطا کیا. انہوں نے واہ کبھی واہ کسی کے سامنے جو ہے وہ کسی مکتب نہیں گئے, کسی کے سامنے زانوئے تلمذ جو ہے وہ واہ. خم نہیں کیا. تو بہت, اور یہ ہمیں مولا کی دعا کے اندر بھی معرفت ہے. اور یہ دعا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, دعائے کمیل جو ہے اس کو دعائے خضر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور یہ دعائے کمیل جو ہے یہ مولا نے اپنے ایک صحابی کمیل ابن زیاد, جن کو کہ جو یہ شقی گزرا ہے تاریخ کا, حجاج ابن یوسف, اس نے تقریباً ہی واز 90 ایئرز اولڈ. تو آپ تقیہ میں تو نہیں, آپ یعنی چونکہ حجاج چن چن کے مولا کے چاہنے والوں کو قتل کر رہا تھا, تو لہٰذا کمیل ابن زیاد بھی جو ہے وہ کہہ لیجئے, چھپنا مجھے لفظ اچھا نہیں لگ رہا مولا کے ایسے ساتھی کے لیے, لیکن اس کے روپوش ہو گئے, اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تاکہ وہ انہیں قتل نہ کر سکے. ظاہر جان بچانا جو ہے وہ افضل ترین ایک فعل ہے جبکہ ضرورت نہ ہو جان دینے کی. تو اس نے, حجاج بن یوسف نے, ان کے جو رشتہ دار تھے نجف کے اطراف میں جو رشتہ دار رہتے تھے وہاں پہ عراق میں, ان کے اوپر نان نفقہ جو بھی ان کے جو سمجھیے الاؤنسز تھے گورنمنٹ کی طرف سے, ان کو بالکل بند کر دیا, یہاں تک کہ ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی. اور جب کمیل ابن زیاد کو اس کی خبر پہنچی تو پھر کمیل ابن زیاد نے اپنی گرفتاری جو ہے وہ پیش کر دی اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیا. اور پھر بڑی شقاوت کے ساتھ اور بڑی بے دردی کے ساتھ کمیل ابن زیاد, جو اتنے بزرگ مولا کائنات کے صحابی کے, جن کا نام دیکھیے کمیل کا نام زندہ ہے آج. دعا جو ہے مولا کی اتنی عظیم دعا کمیل کے نام سے منسوب ہے, دعائے کمیل. ہمیں اور دعائے, اور جناب کمیل ابن زیاد کا جو آپ کا روضہ کہہ لیں, آپ کا مقبرہ کہہ لیجئے, یہ نجف کے اطراف میں ایک جگہ ہے. وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں عراق کی زیارت کو, وہ کمیل ابن زیاد کی بھی قبر کو جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں. وہاں سے بھی ظاہر ہے کہ جو دعائے کمیل جن کو تعلیم کی گئی اور جن کے وسیلے سے ہم تک پہنچی, ان سے جا کے ڈائریکٹ ان کے سمجھ لیجیے ان کی قبر پہ جانا کتنی بڑی ایک میں سمجھتی ہوں شرف کی بات ہے.
باہر طور تو یہ تھوڑی سی ہسٹری جناب کمیل ابن زیاد کی، اور باقاعدہ مولا نے یہ کہا تھا کہ وہ دعا ہے کہ جس کو انسان اگر ویسے تو اس کو کہا مولا نے کہ ایوری تھرسڈے کو پڑھو، شب نیمہ شعبان کو پڑھو، لیکن اگر کوئی ان دنوں میں نہ پڑھ سکے تو زندگی میں یہ ایسی دعا ہے کہ جو کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے، کسی دن سے مخصوص نہیں ہے، کسی خاص شب سے، کسی خاص وقت سے. ہمارے مولا اتنے بالکل کریم ہیں. دیکھیے بعض دعا ایسی ہوتی ہیں جو خاص شبوں کی، خاص وقتوں کی ہوتی ہیں کہ یہ دعا اس وقت میں مانگی جائے، یہ شب قدر میں اس وقت شب قدر کی یہ دعا ہے، یہ شب نیمہ شعبان کی، یہ روز عرفہ کی دعا ہے. لیکن بعض دعا، اس میں دعائے کمیل بھی ایک دعا ہے کہ گو کہ اس کی فضیلت ہے کہ شب جمعہ کو پڑھا جائے یا شب نیمہ شعبان کو پڑھی، لیکن مولا نے آخر میں کہا کہ نہیں، اگر کسی کو ان میں سے کبھی موقع نہیں ملتا تو زندگی میں ایک بار ضرور دعائے کمیل کو پڑھے. تو بات ہے. ناظرین دعائے بالکل کمیل کو، اس کو جیسے تسنیم آنٹی نے بہت اچھا ایک طریقہ بتایا، میں بھی یہ تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی، ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ دعاؤں کو جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ آج کل الحمدللہ رجحان بڑھ گیا کہ لوگ ترجمے پر، اس کے مطالعے پر غور کرتے ہیں. لیکن صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن جب میں اس کی ہسٹری تھوڑی سی پڑھ رہی تھی تو صحیفہ سجادیہ جو ہے دو راویوں کی طرف سے پہنچا. ایک تو امام محمد باقر علیہ محمد السلام کے بعد باقر. امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر جو ہے وہ جناب زید جو فرزند امام زین العابدین تھے ان کے بیٹے یحییٰ کے ذریعے. تو لیکن دونوں صحیفوں کو کمپیئر بھی کیا گیا، ایک صحیفہ جو یحییٰ کے پاس تھا، یحییٰ ابن زید کے پاس، ایک صحیفہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا. ان دونوں کو کمپیئر کیا گیا تو حرف بحرف دونوں صحیفے بالکل ایک جیسے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں میں بھی ان کے جیسے کہتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے اسی طریقے سے جیسے کہ دعا کی گئی ہے اس سے بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، زود اثر ہوتی ہے دعا اگر اسی طریقے سے جیسے امام نے جن الفاظ، ظاہر ہے کہ تو ہم سب کی جانی ہوئی بات ہے. البتہ یہ کہ جیسے کہ تسنیم آنٹی نے کہا دعاؤں کی قبولیت کا ایک جو وسیلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جو اس کیفیت کو محسوس کرے کہ دعا کی جب تک کہ مطلب نہیں پتا ہوگا انسان اس کیفیت کو فیل نہیں کر سکتا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں. تو لہٰذا ایک دفعہ اگر سمپل طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ٹرانسلیشن کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد دعا پڑھا کریں، اور اگر اس سے زیادہ ہم محنت کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم ترجمہ پڑھ کے تھوڑا سا ہم عربی کے جو مفاہیم ہیں ان کو غور کریں، اور پھر جب ہم دعا پڑھتے جائیں تو دعا کے دوران بھی تھوڑا تھوڑا میننگز ہمیں اسٹرائک کریں، یعنی اور جتنا زیادہ عربی پر عبور حاصل ہوتا جائے گا اتنا زیادہ جو دعاؤں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ اس حوالے سے ناظرین میں اس حوالے سے میں بھی یعنی بہت ہی بالکل بگننگ اسٹوڈنٹ کوشش کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سیکھنے کی، اور اس میں میں انجوائے بہت کر رہی ہوں کہ چاہے وہ زیارت پڑھیں یا دعائیں پڑھیں، لیکن عربی کی جب تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو زیارت پڑھنے کا اور آپ کو دعائیں پڑھنے کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے. لائک اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ، جو ہم وی ڈونٹ ایون نو واٹ وی آر مسنگ آؤٹ. اور اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ تلاوت قرآن، کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور if you are تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے as you are reading Arabic تو there is no match to it. تو اس پہ اگر زندگی موقع دے تو، اور میں سمجھتی ہوں زندگی موقع نہیں دے، زندگی سے یہ وقت ہمیں چھیننا پڑے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت جو ہے وہ اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. وقت اللہ تعالیٰ نے زندگی، اب ہم زندگی پر یہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے سرکمسٹانسز پر یہ نثار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اجازت دیں. یہ فرصت ہمیں خود اپنے آپ سے مانگنی ہوگی کہ ہم ان چیزوں کی طرف تھوڑی سی انشاءاللہ توجہ کریں. ناظرین ایک جو چھوٹا سا واقعہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گی جو تسنیم آنٹی نے کہا کہ اس حوالے سے کہ بعض اوقات انسان، اور اس کا تو تھوڑا سا میں کنیکٹ کروں گی آج کل ماہ مبارک رمضان میں بھی جو دعا افتتاح پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ایک جملہ ہے جس میں مولا، اور دعا افتتاح وہ دعا ہے کہ جو ہمیں صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجم کی طرف سے عطا ہوئی ہے. کتنی بڑی، کتنا زبردست یہ تحفہ ہے، اور اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس نے یہ سکھائی ہے دعا ہمیں. کہ مولا فرماتے ہیں پارٹ آف جسٹ ایک جملہ دعا کا، فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِ عَلَيْكَ وَلَعَلَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي. کہ جب میری اگر قبولیت دعا میں دیر ہونے لگتی ہے تو میں اپنی جہالت کی وجہ سے تیری شکایت کرنے لگتا ہوں، حالانکہ ممکن ہے کہ جو دیر ہوئی ہے وہ میرے ہی لیے
بہتر ہو, کہ جو تو نے دعا کی قبولیت میں دیر کی ہے وہ میرے لیے بہتر ہو. اور یہ جو خیر ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از مانیٹرنگ اینڈ واچنگ اینڈ لسننگ ٹو ایوری باڈیز دعاز. اور اس میں ایک بڑا خوبصورت ہمیں جناب موسیٰ کا واقعہ چھوٹا سا میں مختصر کر کے بیان کروں گی, پھر میں تسنیم آنٹی کو آئی وانٹ ہر ٹو انشاءاللہ کنوے کہ وہ کیا ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں انشاءاللہ اور دعاؤں کے حوالے سے. لیکن چھوٹا سا واقعہ جو کہ ہمیں تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ جناب موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہمیں معلوم ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے, تو جب گفتگو کی کیا مرتبہ ہے جناب موسیٰ کا کلیم اللہ, یعنی آپ سوچیں تو یعنی عظمت جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں آتی ہے. ایک مرتبہ موسیٰ جائیے اور فلانے گاؤں میں جائیے اور وہاں پہ یہ 4 لوگ ہیں, ان سے ملاقات کیجیے اور ان کے کاموں کے بارے میں ان سے دریافت کیجیے. حضرت موسیٰ کے ہمیں بہت سفر ملتے ہیں, ٹریول بہت کیا حضرت موسیٰ نے جو علم حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سارے سفر کچھ سیکھنے کے لیے تھے. تو جب حضرت موسیٰ اس گاؤں میں پہنچے, اس بستی میں پہنچے, تو ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک ایڈریس سمجھ لیے دیا تھا, نوک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ گھر جو ہے وہ ایک کسان کا ہے. پوچھا کہ آپ کیا نام ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں کسان ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اس دفعہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے فصل اپنی جو ہے اس بیج وغیرہ وہ لگائے ہیں اور جو کچھ بھی, اور میں چاہ رہا ہوں بہت زیادہ اس دفعہ بارش ہو. حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا, آگے بڑھے, دوسرے گھر پہ نوک کیا تو پوچھا آپ کا نام, آپ کا کیا پیشہ ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہا کہ میں جو ایک کمہار ہوں اور میں کمہار جو ہے مٹی کے برتن بناتا ہوں, اور میری ضرورت یہ ہے کہ اچھا یہ ایک ہی گاؤں میں سب رہنے کہ یہ مٹی کے برتن میں بناتا ہوں, تو اگر میں مٹی کے برتن بنا کے یہ صحن میں سکھانے کے لیے انہیں رکھتا ہوں اور میرے اللہ سے دعا ہے میں نے اتنے سارے برتن میں نے یہ بنائے ہیں, اگر بارش ہو گئی تو میرے سارے کے سارے برتن بہہ جائیں گے, بالکل ضائع ہو جائیں گے. تو حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ یہ ایک ہی گاؤں ہے, ایک شخص جو ہے اس کی زندگی کا انحصار جو ہے اس کے روزگار کا انحصار بارش پر ہے, دوسرا جو ہے اس کی روزگار کا انحصار جو ہے وہ بارش کے نہ ہونے پر ہے. آگے بڑھے, کہا کہ ایک جگہ پہنچے, وہ جو ہے دوسرے گاؤں میں پہنچے, وہاں پہ ان کا فصل کاٹنے کا وقت تھا. کہا کہ اگر ہوا تیز چلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گندم کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے دانے کو اس کی بالیوں سے الگ کرنے کے لیے, اس کے لیے ہوا بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہوا بہت تیز چلے تاکہ ہمارے لیے یہ جو کام ہے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ہوا ہی یہ کام کرتی ہے, ہم تو نہیں کر سکتے کہ اس پورے یعنی سمجھ لیجیے جو اس کا بھوسا ہے اس کو بیج سے الگ کرنا. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا آگے بڑھے, تو کہا ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی, اس کے گھر میں دستک دی, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا کہ میں جو ہوں وہ باغبان ہوں اور میرے درخت میرے باغ میں ابھی جو ہے نا پھل بالکل پکنے پہ آئے ہیں, ابھی پکے نہیں, لیکن اگر اس وقت بہت تیز ہوا کے جھکڑ چل گئے نا تو میرے سارے پھل جو ہے ابھی پکے نہیں ہیں وہ گر جائیں گے اور سب ضائع ہو جائیں گے, میری فصل میرا باغ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ وہی ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک شخص کا انحصار روزی کا ہوا کے تیز چلنے پر ہے, ایک شخص کی روزی جو ہے ختم ہو جائے گی اگر وہ ہوا تیز چلی. تو اب اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں, وہ کمہار بھی دعا گو ہے, کسان بھی دعا گو ہے, وہ جو ہے وہ جو آدمی جو ہے وہ اپنے جو گندم کو لے کے بیٹھا ہے وہ بھی دعا گو ہے, باغبان بھی دعا گو ہے. اب یہ مصلحت پروردگار ہے. اس وقت آگے حضرت موسیٰ حیران ہو گئے, ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی کی طرف ایک مرتبہ دیکھا, آسمان کی طرف دیکھا, پروردگار تو ہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے کب کس کی دعا کو کس طرح سے قبول کرنا ہے, اور رزق کسی کا نہیں رکتا, رزق کسی کا نہیں رکتا. تو یہ مصلحت پروردگار ناظرین کبھی آگے پیچھے دعائیں, تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کاروبار زندگی چلانے والا ہے, کاروبار کائنات چلانے والا ہے, نظام کائنات پرفیکشن کے ساتھ چلانے والا ہے. تو لہٰذا وہی مصلحت کو جانتا ہے کہ کب دعا قبول ہو اور کب نہ ہو. باہر طور ہمارا کام ہے دعا کرنا, اس کا کام ہے عطا کرنا. تسنیم آنٹی میں چاہوں گی آگے آپ تھوڑا سا دعا کے حوالے سے اور تھوڑی سی ہم گفتگو کے بعد ناظرین ہم ایک جو ہماری چھوٹی سی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ میں آئی تھنک اس وقت میں تھوڑا سا بریک, اگر آپ مجھے اجازت دیں تسنیم آنٹی, کہ میں بچوں کو ہم تھوڑا انکریج کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچے اگر چھوٹے چھوٹے ہمیں ویڈیوز بنا کے وہ بھیجیں اور ہم انشاءاللہ پروگرام میں اپنے ان ویڈیوز کو شامل کریں گے. ہماری ایک بہت پیاری سی ساتھی زویا سمر ان کا نام ہے, اور چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی بچی ہیں, انہوں نے حضرت نوح کے اوپر, انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایوری ویک وہ ایک ویڈیو بنائیں گی پروفٹ سٹوریز کے حوالے سے, اور شارٹ ویڈیوز ہیں, اور ہم زویا کی زبانی
چھوٹی سی ہم پروفٹ نوح کی اسٹوری سنتے ہیں. آئیے کنٹرول روم سے درخواست ہے, پلیز اف یو کین پلے دا ویڈیو. Assalamualaikum everyone. Welcome to the Zoya Show. My name is Zoya Summer and I study in grade 2. As you all know, today is the first day of our holy month Ramadan. So throughout this holy I will be going to share short stories about our beloved prophets to enlighten you with some Islamic knowledge. Today I will be telling the story of our beloved prophet Nuh al-Islam and his ark. One day, Hazrat Nuh al-Islam went to his people to give Allah's message. Some of them obeyed Allah, but some disobeyed. This made Allah very unhappy. However, Allah told Nuh al-Islam to keep giving his message to the people. Then one day, Allah told Nuh al-Islam to build an ark. Nuh al-Islam quickly got busy as per Allah's instructions. The disbelievers laughed on him, but he didn't notice. It took many years. But when he had finished, Allah told Nuh al-Islam to gather all his followers and ask them to get on board along with the animals of every kind in pairs. One day, it started to rain. The disbelievers didn't understand, including his son. Then the flood came and drowned all of those who didn't follow Nuh al-Islam's instructions. Only the believers were safe and protected in the ark. So guys, the lesson we learned from this story is we always have to obey Allah no matter what. That's all for today, everyone. If you like my video, so subscribe. Jazakallah. جناب یہ تھی جزاک اللہ زویا خیر. سمر, اور انہوں نے چھوٹی سی حضرت نوح علیہ السلام کی بہت ہی, اور آئی تھنک دا بیسٹ پارٹ از کہ ایک تو بہت پیارا کیوٹ انداز سے بتایا, اور چھوٹے سے تھوڑے سے ٹائم میں حضرت نوح کی پوری اسٹوری اور لیسن کے ساتھ ماشاءاللہ بیان کر دی. تھینک یو سو مچ زویا سمر, انشاءاللہ گریٹ جاب ماشاءاللہ. جی تسنیم آنٹی, دوبارہ سے ہم انشاءاللہ دعا کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہاں, تو ہم حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اچھا, عامہ طاہرین جو ہے ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب کی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دعائیں ہیں, لیکن جو دو دعاؤں کے ذخیرے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, ایک امام سید سجاد کے حوالے سے, امام زین العابدین علیہ السلام, جن کا صحیفہ سجادیہ ہے, جسے صحیفہ وہ کہا جاتا ہے آل محمد, یا زبور آل محمد کہا جاتا ہے. بالکل. تو یہ وہ کتاب ہے کہ اچھا اگر غور کرو تو امام علی نے جو اپنی لکھنے کی یا دعاؤں کی جو کام کیے ہیں, یہ اس 25 سال کے اس میں کیے ہیں. اور جب میں امام زین العابدین کی زندگی دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد امام بیٹھے ہیں, کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی ابدیت میں مزید اضافہ ہوا ہے. یہ مطلب ہماری نظر میں یوں تو وہ تھے ہی معراج پر, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا, وہ وقت جو ہوتا ہے نا, جس ٹائم پر جو وقت ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کون شخص کتنا صفت کی ترقی کے یا کمال کی اس پر ہے. تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں بلکہ صحیفہ سجادیہ کی تو یہ خوبصورتی یہ ہے کہ بھئی اسے ان کی اپنے بچوں ہی نے محفوظ کیا, یعنی امام محمد ابھی جیسا کہ ذکر کیا تھا تم نے, تو اس میں بھی جو دعائیں ہیں نا, اور کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں یا تو کہا گیا ہے کہ رمضان کی بہار ہے قرآن کی تلاوت, یعنی اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا تھا, شب و روز جیسے ایک کام یہی تھا کہ ہم اٹھتے تھے اور تھوڑا سا سپارہ پڑھ لیا, پھر رکھ دیا, پھر کبھی ایک گوشے سے کسی کی تلاوت کی آواز آتی تھی, کبھی دوسرے گوشے سے کسی. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو قرآن کی تلاوت ہے نا, اس کا بڑا ثواب ہے. اچھا, قرآن کے بعد پھر دعاؤں پر ہم آئے.
تو کیونکہ دعائیں جو ہے نا یہ دعا کرنے کی وہ ہے، اس کے جو 3 حصے کیے گئے ہیں، یعنی 10 دن اس کے بانٹے گئے ہیں، اس میں بھی یہ رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دعائیں کرنے کے لیے جن کی دعاؤں کی تاکید کی گئی ہے وہ بھی ویسی بڑی اہم دعائیں ہیں. صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، دعائے توبہ جو ہے نا، اوہو دعائے توبہ جب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں پروردگار، امام کے الفاظ فصاحت و بلاغت ختم ہے اور اتنی سادگی سے اتنی بڑی باتیں کی ہیں. تو اسی طریقے سے دعائے مکارم اخلاق ہے. اب دعائے مکارم اخلاق یہ لفظی مکارم اخلاق کیا کم یعنی اہمیت کا ہے کہ جس کے اندر پورا دین سمٹ آتا ہے. بھائی رسول کو جو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، وہ اخلاق حسنہ کے یعنی اس کے ایک مثالی نمونے کے لیے کہ دنیا کو دکھائیں کہ یہ صرف کتاب میں لکھی بھی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کو عمل بھی کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اپنے اندر یہ سوچیں کہ جیسے دعائے مکارم اخلاق ہے، ہم رمضان کے مہینے میں جب اسے پڑھیں تو ہم دیکھیں کہ ہماری جو خوش اخلاقی یا اخلاق کی بلندی یا اخلاق کا کمال جو ہے وہ کیا ہے، یعنی سماج کے حوالے سے، عام سماج اور ائمہ اور دین کے حوالے سے کیا ہے. جب ہم اس بات کو اگر غور کریں گے نا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بڑا بودھ ہے، بڑا فاصلہ ہے. ہماری نگاہ میں اکثر ہم دنیا کی نگاہ میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے جو معیار ہیں، ہمارے جو پیمانے ہیں وہ ہمارے، کیونکہ انسان ہیں ہم، ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہم خطا کے پتلے. ہمیں چاہیے ہم اماموں کے بنائے ہوئے جو معیار ہیں، ان کے جو پیمانے ہیں، ان کے اوپر غور کریں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں زاہد تو اس زہد کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب وہ زاہد خشک نہیں ہے کہ جو مصلی عبادت پہ بیٹھا صرف عبادت کرتا رہے اور اپنے ارد گرد کی خبر نہ رکھے. اور مکارم اخلاق یا رسالت الحقوق کے امام زین العابدین کے حوالے سے کیونکہ یاد آ گیا، اس میں تو جو خوبصورت ترین چیزیں مجھے لگتی ہیں وہ یہ کہ بندے کا بندے سے کیا تعلق ہے، یعنی خدا کا بندے سے تو ہے. دعا جو ہے نا، دعا میں یہ اپنے پہلے تو اپنے رب کے یعنی درس توحید انسان حاصل کر لے، معرفت حاصل کر لے، اس کے بعد اس سے دعا وہ پھر کیا مانگ رہا ہے دعا، پھر دعا یہ مانگ رہا ہے پروردگار مجھے متکبر ہونے سے بچا لے. پروردگار یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، تو میرے جو برائیاں ہیں ان کو ڈھانپ دے، ڈھانپے رکھ. بے شک یہ والی جو دعاؤں کا یہ جو ایک وہ ہے نا، یا یہ کہ میں اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو کس طرح مخاطب کروں، میں ان کے حقوق کس طرح پورے کروں، کسی کو غذا چاہیے تو یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا رہ گیا ہو. تو دعائے مکارم اخلاق جو ہے نا، میں تو کہتی ہوں اخلاق کی بلندی یا حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے اس حوالے سے بھی اگر پڑھی جائے نا تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں اکثر بچوں سے بھی اپنے کہتی ہوں کہ دیکھو دعا مانگو، دعا اس سے بڑھ کے کیا ہے، لیکن اس دعا کو مانگتے ہوئے یہ دیکھو کہ امام کے کیا الفاظ ہیں، امام کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا مانگیں. کیونکہ ہماری دعا جو ہوتی ہے نا وہ موجودہ زندگی تک کی ہوتی ہے صرف، لیکن جو حقیقی دعا ہوتی ہے نا آنے والی آگے کی زندگی کے لیے بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی جیسا کہ تم نے ذکر کیا اور بڑی اچھی بات کہی کہ دعا جو ہوتی ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھی پوری ہوتی، اور جب دعا پوری نہیں ہو رہی تو اب پریشان ہو رہا ہے. لیکن دعا پوری نہ ہونے کے باوجود اگر انسان دل سے معرفت اور ابدیت کے یعنی اپنے جذبے کے ساتھ مانگے گا تو اگر دعا پوری نہیں ہو تب بھی اس کا ایک حسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دعا مانگنے والے کی روح اور دل کو ایک تقویت ملتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے مخاطب ہوا ہے. تو اس کو جو لطافت حاصل ہوتی ہے نا، وہ دعا پوری نہ ہونے کے باوجود وہ لطافت حاصل ہوتی ہے، بلکہ وہ اقبال کی زبان میں کہوں کہ اس کا دل اور نرم ہو جاتا ہے اور وہ آئینہ بن جاتا ہے جو بار بار شکستہ ہوتا ہے. دعا یعنی
واقعی یہ اقبال نے بڑا عمدہ نقطہ کہا کہ اگر کبھی کبھی بات پوری نہیں ہو رہی ہو، تمنا پوری نہیں ہو رہی ہو، تو دل میں گداز آ جانا چاہیے، اکڑ نہیں آنا چاہیے، ناراضی نہیں، کیا پتا کیا مصلحت ہے، کیا پتا کیا وجہ ہے، اور کیا پتا کہ میری دعا مانگنا اس کو پسند ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اسی طرح دعا مانگتی رہوں۔ تو اگر دعا پوری نہ ہو تو تب بھی، اور پھر امیر المومنین کا مجھے ایک قول یاد آیا کہ پروردگار، دعا وہ بھی ایک دعائی کے حوالے سے ان کی وہ ہے کہ پروردگار جب میری دعا پوری ہو جاتی ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، سبحان اور جب میری دعا پوری نہیں ہوتی تو میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تیری رضا جو ہے وہ میرے لیے ہے، میں اس پر مجھے تیری رضا کو منظور کرنا ہے، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، ہے یا نہیں، دونوں شکر یعنی اس کی آپ انسان گہرائی کو اپنے فیل کیجئے، یعنی ناظرین کتنی یہ گہرائی جو کو فیل بات کرے۔ سیمیٹک ہے اس کی، اٹس لائک اگر ہم نے کچھ میں نے مانگا اور وہ اللہ نے میری مرضی مجھے دے دی تو دیٹ از مائی اوکے، تھینک یو، بہت شکر اللہ کا۔ لیکن اگر اللہ نے وہ دیا جو اس کی مرضی، تو اب یہ بندہ خدا ہی پہچان سکتا ہے کہ اسے اللہ کی مرضی سے جو ملا ہے اس میں جو اسے سکون ملے گا وہ کیا ہے۔ یہ مولا کائنات کا خوبصورت جملہ ہے جس کی بس اتنی سی گہرائی تو سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس میں کیا کچھ ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ ایک جملہ جو تسلیم آنٹی، میں بس دعائے سحر کا میں جو یہ آپ بات کر رہی ہیں سوالے سے ناظرین، اور یہ اس لیے بھی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ چونکہ ہم ایوری ڈے پڑھیں دعائے سحر جو مختصر والی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، کہ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما، میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جو دل میں جاگزین ہو جائے، ایسا سچا یقین دے کہ میں جان لوں کہ جو کچھ تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا واہ مجھے کچھ مل نہیں سکتا۔ واہ واہ، وَرَدِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، اور راضی کر دے مجھ کو اس طرح کی زندگی پر جو تو نے میرے لیے معین فرما دی ہے۔ یہ ایوری واہ ڈے واہ دیکھیں دعائے واہ، سحر میں کتنے خوبصورت جملے ہیں جو ہم سبحان پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت جی اچھی تسیم آنٹی۔ واقعی میں۔ تو بس اب ہم یہ کریں گے کہ آگے جو ہمارا اپنا مزید سلسلہ یہ ہے، تو ہم کیونکہ یہ جو لفظ دعا ہے نا یہ بڑا وسیع ہے، اور بالکل، پھر بے شک، ائمہ طاہرین کی جب دعائیں، یہ تو ہماری ہی ہوتی ہیں جو محدود ہوتی ہیں، ائمہ طاہرین کی اگر ہم دعاؤں کا حوالہ اور رمضان کے حوالے سے بات کریں گے نا، تو اگر مکارم اخلاق کی ہم بات کریں تو اس پر ہمیں اسوہ حسنہ پہ بات کرنا پڑے گی کہ ایک بالکل، شخصیت کے اندر کس طریقے سے اخلاق کی بلندی آئی، کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، ہم نے دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کے بھیجا۔ تو ہمارے پاس بے شک، دعائی کے اس میں یعنی ذیل میں ہم بہت بات کر سکتے ہیں، اور یہ دعا کے دن ہے کیونکہ یہ جو کووڈ کا زمانہ ہے، انسانیت جو ہے اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے، تو اگر اجازت ہو تو چند اشعار دعا کے حوالے سے سنا دوں۔ بالکل، ارشاد بالکل عطا کیجیے انشاءاللہ، بالکل۔ ہمارے بہت ہی عزیز اور محترم شاعر افتخار عارف صاحب کا یہ واہ پوری سبحان رہی اللہ۔ دعائیا، اس کے چند اشعار میں صرف، پورا نہیں وہ کروں جی گی۔ جی، اور یہ بستیاں ہیں کہ مقتل دعا کیے جائیں، یہ کیا بات ہے، بستیاں ہیں کہ مقتل دعا کیے جائیں، دعا کے دن ہیں مسلسل دعا کیے جائیں، دعا کیے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا کے دن ہے مسلسل دعا کیے جائیں، کوئی انشاءاللہ، فغاں، کوئی نالا، کوئی بکا، کوئی بین، کھلے گا باب مقفل، دعا کیے جائیں۔ دعا کیے جائیں، سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے یہ اللہ سے امید اور یقین کہ بحال ہو کے رہے گی فضائے خطہ خیز، یہ حبس ہوگا معطل، دعا کیے دعا جائیں۔ کیے جائیں، بے شک انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور ہوائے سرکش و صفاق بھی مقابل ہے، یہ دل بجھیں گے نہ مشل، دعا کیے دعا جائیں۔ کیے اور جائیں، اور آخری شعر ہے اس کی، تو اتنی خوبصورت ردیف ہے کہ قبول ہو نہ مقدر ہے حرف خالص کا، قبول ہونا مقدر ہے حرف خالص کا، حرف خالص کا، ہر ایک آن ہر ایک پل
दुआ किए जाएं, दुआ किए जाएं, बेशक दुआ के बेशक दिन है, दुआ के दिन है, मुसलसल दुआ किए जाएं। तुम लोग भी मुझे बेशक। दुआओं में याद रखो साथ। इंशाल्लाह तस्लीम आंटी, हम सबको एक दूसरे की इंशाल्लाह दुआओं की ज़रूरत है। नाज़रीन, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू रही आज की, और आज हमने बात की थोड़ी सी, और ज़ाहिर है कि ये ख़ुद इतनी यानी दुआए कुमैल ले लीजिए, दुआए मकारिमुल अखलाक ले लीजिए, दुआए तौबा ले लीजिए, सहीफ़ा सज्जादिया के हवाले से, ये ख़ुद इतनी मुफस्सिल यानी मौज़ूआत हैं कि इनके हवाले से ज़ाहिर है कि एक हमने सिर्फ जैसे समझिए कि आज की एक इंट्रोडक्टरी हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी हुई कि हमने दुआए कुमैल के हवाले से एक सलीका मौला कायनात ने सिखाया कैसे जो है इब्तिदाए गुफ्तगू की जाए, जब परवरदिगार आलम से गुफ्तगू का इरादा किया जाए, जब हाथों को बुलंद किया जाए उसकी बारगाह में, तो सलीका क्या होना चाहिए, अल्फाज क्या होने चाहिए, कैसे उसकी जैसे कहते हैं अज़मत का इजहार होना चाहिए, कैसे उसकी अस्माए हुस्ना है उनको किस अंदाज से, किस खुशो खुजू से इंसान बयान करे। उसके बाद जब उसकी अज़मत का बयान हो, उसके फ़ौरन बाद अपनी हिकारत का बयान हो कि मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तहबिसु दुआ, ए अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जो दुआओं को कबूल होने से रोक देते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तक़्ता रजा, है अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जो उम्मीदों को क़ता कर देते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुग़य्यिरुन निअम, मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जो नेमतों को बदल देते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुन निक़म, जो तेरे गज़ब को नाज़िल करते हैं, तेरी बलाओं को, तेरी तरफ से बलाओं का नुज़ूल होता है। और फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कुल्ला ज़ंबिन अज़नबतुहु कुल्ला ख़तियतिन अख़्तअतुहा, कि अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को जो मुझसे सरज़द हुए, यानी जहाँ अज़मत इलाही का तज़किरा हुआ उसके फ़ौरन बाद अपनी ख़ताओं का, इतनी ख़ताएँ हैं परवरदिगार, अगर मेरी नेमतें बदली तो ज़लमतु नफ़्सी, मैंने खुद अपने नफ्स पर जुल्म किया, अगर मेरी उम्मीदें क़ता हुई तो ज़लमतु नफ़्सी, मेरी ख़ता है, मेरी गलती है, मेरा गुनाह है, अगर नेमतें बदली, नेमतों में तग़य्युर आया तो ज़लमतु नफ़्सी, मेरा गुनाह है, मेरी ख़ता है, मैं इतना हक़ीर, मैं इतना अना अब्दुका ज़ईफ़ अज़्ज़लील अल-मिस्कीनुल मुस्तकीन। और फिर ताकत किस तरीक़े से मौला कायनात ने मांगी, क़व्वे अला ख़िदमतिका जवारिही वशदुद अलल अज़ीमति जवानिही, अल्लाह क़वी कर दे मेरे आज़ा और जवारे को तेरी खिदमत के लिए, खिदमतिका क़व्वे अला ख़िदमतिका जवारिही, मेरे आज़ा और जवारिह को। और जब ये मकारिमुल अख़लाक़ की बात होती है नाज़रीन, तो दुआए मकारिमुल अख़लाक़ कुछ नहीं है मगर ये कि आज़ा और जवारिह जो हमारे, चाहे वो ज़बान का ताल्लुक़ हो, चाहे हमारे आज़ा और जवारिह, जब आप इसको डिवाइड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो अख़लाक़ इन तीनों जिसे कहते हैं, इन तीनों समझिए अरकान में डिवाइड हो जाते हैं कि एक आज़ा और जवारिह के हवाले से अख़लाक़, एक ज़बान के एतबार से इख़लाक़ बिल लिसान, और एक हमारा जो क़ल्ब के हवाले से, यानी हमारे दिल के हवाले से, ऐसे गुनाह जो हमारे दिल करता है, जो हमारी सोच, हमारे ख़याल करते हैं। और जब रोज़े के हवाले से हमारी बात हुई थी, तो रोज़ेदार जो हक़ीक़तन जो वो मुक़र्रबीन, यानी एक अवाम का रोज़ा, एक ख़वास का रोज़ा और एक मुक़र्रबीन का रोज़ा। मुक़र्रबीन का रोज़ा वो है कि ख़याल भी वो बातिल से दूर रहे, ख़याल भी पाको पाकीज़ा रहे, नियतें बिल्कुल ऐसी खालिस हों कि परवरदिगार आलम खुद अपने करीब बंदों को, जन्नत ऐसे लोगों को उअद्दत लिल मुत्तक़ीन, जन्नत जो है ये मुत्तक़ीन, ये मर्तबा वो है, बुलंदियाँ वो हैं मुक़र्रबीन की कि इनको जन्नत तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उअद्दत लिल, जन्नत इनके लिए तैयार कर दी गई है और इनके करीब की जाएगी, जन्नत को इनके करीब किया जाएगा, इनको जन्नत में नहीं किया जाएगा, जन्नत को इनके करीब। तो ये मरातिब है जो कि परवरदिगार आलम ने अपने पसंदीदा बंदों के लिए, उनके लिए कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने अपनी खुशनुदी, जो या अय्यतुहन नफ्सिल मुतमइन्ना, खूबसूरत आयत कुरान, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो तसव्वुर कि या अय्यतुहन नफ्सिल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो ये वो मरातिब है नाज़रीन, जो कि ज़ाहिर है कि ये बुलंद तरीन मरातिब तो फ़कत इन हस्तियों को हासिल है, मगर ये कि ये मैं कह सकती हूँ, आप कह सकते हैं, तस्नीम आंटी, हम सबका ये शरफ है कि इन हस्तियों की इमामत, इन हस्तियों की लीडरशिप, इन हस्तियों को हमारा हादी करार दिया गया और हमें ये क़ुव्वत, ये सलाहियत दी। ये मकारिमुल अख़लाक़ क्या सिखाया जा रहा है कि हम वो तो नहीं बन सकते
لیکن ان کے قریب ضرور آ سکتے ہیں، ان ضرور آ جیسے ان کے قریب اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ان مراتب کو حاصل کمیل ابن زیاد بن سکتے ہیں، ہم مقداد بالکل بن سکتے ہیں، ہم ابو ذر بن سکتے ہیں، ہم سلمان بن سکتے ہیں۔ واہ ناظرین، ہمارے لیے امید کے دروازے ہیں، خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں یہ دروازے ہمارے لیے پروردگار عالم نے کھولے ہوئے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے سنڈے کو دعا کے حوالے سے ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور آج بس ایک جملے میں چاہوں گی تسنیم آنٹی جو ہے وہ ایک پیغام، اور پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت۔ ہاں، ماہ رمضان کے حوالے سے سب سے زیادہ یہی کہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ یہ رمضان جو ہے نا، اس میں اپنے یعنی مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی بلندی کے لیے ضرور بے شک، دعا مانگیں، اور انشاءاللہ وہ ضرور دعا انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الہی اور آمین، مجھے دعا انشاءاللہ انشاءاللہ یاد رکھیں، شامل انشاءاللہ رکھیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم بہت تسنیم آنٹی آپ کے جو یہ وقت آپ نے گزارا ہمارے ساتھ، بہت اچھی اچھی جو علم پہنچایا لوگوں تک، معرفت ہم ہر ایک نے ایک درجہ طے کیا، سیکھا، علم سیکھا، الحمدللہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ بلندیاں عطا کرے۔ تسنیم آنٹی آپ کا ایک ایک لمحہ، ظاہر ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے اس ماہ مبارک کا، ایک ایک لمحہ پروردگار عالم انشاءاللہ قبول فرمائے، جو کچھ آپ نے کوشش کی اس حوالے سے الہی آمین۔ اللہ قبول فرمائے، اور بہترین جزا جو کسی بندے کو پروردگار عالم عطا کرتا ہے وہ جزا انشاءاللہ جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم سب اس ماہ مبارک رمضان میں جب اس سے باہر نکلیں تو کامیاب اس سے برآمد ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب کو، ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہماری جو بھی گیسٹ یہاں پہ موجود ہوتی ہیں ان سب کو، ہم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور خاص دعاؤں کا مہینہ ہے، ضرور انشاءاللہ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔